الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان الله. اللهم آت الحسين صبرا وأجرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود و سلام باوالہ بلند کثیر اجتماع سرکار دے غلاماں دا ذوق نال نبی دی ذات تے درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. قصہ کربلا ہے کرامت حسین کی. امت پہ بس صدا ہے امامت حسین کی. زندہ شہید ہوتے ہیں نیزے کی نوک پر. ثابت یہ کر گئی ہے تلاوت حسین کی. اور شہادت پہ جس کو ناز ہے وہ ہیں فقط حسین. شہادت کو جس پہ ناز ہے وہ ہیں فقط حسین. شہادت یہ دے رہی ہے شہادت حسین کی. شہادت یہ دے رہی ہے شہادت حسین کی. کیونکہ ہر ایک کو ناز نمازیں دے
تیری ناز دا ساز حسین سر نہیں جھک دے کہیں ظلم اگو ای راز دا راز حسین کوئی نہ مننے اون دی مرضی بے نیاز دا ناز حسین سائیڈا رامش سکھنا ٹکرا ہے نہ پڑی اصل نماز حسین اچھی نہیں یہ بات عداوت کو چھوڑ دے اچھی نہیں یہ بات عداوت کو چھوڑ دے حسنین اور علی کی بغاوت کو چھوڑ دے پڑھتا ہے جو قرآن یہ دانے حسین ہے پڑھتا ہے جو قرآن یہ دانے حسین ہے بغاوت کو چھوڑ دے یا تلاوت کو چھوڑ دے رمز قرآن از حسین آموختے رمز قرآن از حسین آموختے زِ آتش او شعلہا اندوختے انتہائی قابل صد احترام جلوہ فگن علماء ذی وقار قرہ حضرات ثنا خانان مصطفیٰ بزرگان دین نوجوانان اسلام حاضرین و سامعین محفل ذکر شہداء کربلا علیہ السلام جنہ سرکار دے غلامہ اس عظمت والی بابرکت محفل کا انعقاد فرمائے جنہ دے روح روان جناب حاجی محمد انور انصاری صاحب منظور حسین بھٹی صاحب حاجی عطا اللہ انصاری صاحب جنہوں نے بڑی محبت نال میرے پیار دے نال میں کوئی یاد فرمائے اج دی حاضری دا حکم فرمائے جناب ماسٹر محمد بخش ساجد صاحب اور باقی سارے اہل شہر حیدر آباد تھا جنہ سرکار دے غلامہ دامیں درہمیں قدمیں سخنے حصہ ملا ہے اللہ سب دا حصہ قبول فرما کے اجر دارین عطا فرما سبحان اللہ یہ محفل 10 محرم دی رات دی اس حوالے نال میں چند باتاں عرض کرے ساں اس تو پہلے جو ناظم صفحے جڑے اس ٹائم کہیں وجہ تو بعد تشریف من امید آویسن انہوں نے اردو اندر اعلان بھی فرمایا اردو وچ اشعار بھی پڑھیں میں سوچ لیا ہم جو خطاب اردو وچ کرنے یا سرائکی کرنے سلامت رہو انشاءاللہ میں تو نے فرمان پورا کرے سا غلامان مصطفیٰ ایک اللہ دا حکم بھئی ہے اللہ دی رضا دیکھو اللہ زبان تھی علاو بہ کے سبحان دیکھو میں کلہ پڑھنے تو سارے سننے بھئی ساجد صاحب پڑھنے والے ترائے بندے ہیں والگی زوکرال پر سن دے آگئے ہمیں کلہ نال تو سارے دا علامن دا حق بڑھ دینا علاو سبحان اندر بیٹھے ہو حبس اچھ بیٹھے ہو گرنگے اچھ بیٹھے ہو سہن اچھ بیٹھے ہو برامدے اچھ بیٹھے ہو میرے نال بیٹھے ہو یا دور بیٹھے ہو جنہ تک میری نگاہ پہنچتی پئی ہے یا آواز پہنچتی پئی ہے ہر ایک حسین دا نوکر بن کے بہے ہر ایک نبی دی آل دا غلام بن کے بہے جو کہ اس انہ دی غلامی اندر عزت کائنات بھی ہے عظمت کائنات بھی ہے شہرت کائنات بھی ہے ایمان کائنات بھی ہے سارے نبی کے غلامہ دی عزت بھی ہے دنیا بھی سونی
قبر بھی سونی، حشر بھی سونا، کیونکہ قیامت تک آباد رہے گا آستانہ حسین کا، جہنم میں کبھی نہ جائے گا دیوانہ حسین۔ ماشاءاللہ بھی میں پہلی مرتبہ اس شہر حاضر ہوں تو ارد گرد شرکن غربن شمالن جنوبن میں بہت جل سے پڑھ گیا شاید آپ جانتے بھی ہوں علماء نے مصطفیٰ میں عرض کی تھے تعلیم یافتہ لگتے ہو شہر دیواسیوں دیہات بھی احباب حسن ہے کہ اللہ کا حکم بھئی ہے اللہ کی رضا، اللہ کا حکم بھئی اللہ دی رضا، اللہ اکبر کہ تھائیں اللہ کا حکم ہوں دے رب کی رضا نہیں ہوں دی کہ تھائیں اللہ کی رضا ہوں دی رب کا حکم نہیں ہوں دا کہ تھائیں حکم بھی ہوں دے رضا بھی۔ علماء میری مجال ہے تو میرے سرپرست ہیں میرے سرد تاج ہیں میری گفتگو تو صحابہ بنا لیں علم کے اندر زیادہ حق لحاظ نال عمل کے اندر زیادہ گفتگو اندر زیادہ میں نے ساری جماعت آپ بھی دے علماء دا خاتمہ توجہ فرمے سو میں عرض دے ہے کہ اللہ دا حکم بھئی اللہ دی رضا کہ تھیں اللہ دی رضا ہے اللہ دا حکم نہیں کہ تھیں اللہ دا حکم ہے کہ تھیں اللہ دی رضا نہیں کہ تھیں حکم بھی ہے رضا بھی۔ یہ تک بیٹھے ہو ہم چاہ جانا سبحان اللہ شرح نہیں کرنا جو اتنی طویل اللہ دا قرآن ہے سورہ یاسین 23واں پارہ اللہ دی ذات فرمائے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرمائے روز محشر تولے زبانہ تے مہر ہو سی کہ تولے ہونٹ بند ہو سن مہر بند اگر لگ رسی منہ ہوتے ہوتے ہاتھ کو لے دے ہو سن تولے پیر علیہ دے ہو سن۔ رب جو پوچھے رفیق احمد بھاروی حضور پیر بارو کریم دا نوکر مظفر گڑھ تو اس سینکڑوں بھی سفر کر کے آئے ذکر حسین کی تے میں اللہ دا قرآن پڑھے نبی دا فرمان پڑھے انہاں شہداء کربلا دی شان بیان کی دیئے تسا سنا ہاں تو رائے ہوئے نیندر چھوڑی ہوئے سکون چھوڑا ہاں استراحت چھوڑی ہوئی آرام چھوڑا ہاں گئے ہوئے یا کائنا پیر تر ایہن اے پیری جواب رسنے ہاتھ بھی جواب رسنے۔ میں عرض کیتے ہیں کہ اللہ کا حکم بھئی اللہ دی رضا سب تو پہلی دلیل میں رب کے قرآن کو لیلا سورۃ البقرہ پہلا میرے پاک رب کی ذات فرمائے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم تو بھی تیری زوجہ بھی جنت مسکن کرو جنت والا ٹھکانہ ہے سارے پھل کھاؤ جو جی چاہے کھاؤ مگر این درخت دے نام نہ منائے۔ ماشاءاللہ اللہ کا ذوق لوگو اللہ تعالیٰ ذوق سلامت رکھے۔ اللہ فرمائے این درخت لا تقربا هذه الشجرة این درخت نال نہ منائے ہر پھل کھاؤ ہر فروٹ کھاؤ ہر نعمت کھاؤ مگر این درخت نال نہ منائے اللہ کا حکم نہ منائے رب دی رضا ہے جو بنجے۔ سبحان اللہ میرا مضمون سمجھ آنا ہے سبحان اللہ رضا ہی بنائے اللہ دا حکم ہوئے ہاتھ کی ہو سکتے ہوئے نبی ہوئے معصوم کر رہے ختم محمد سعید احمد حاشر صاحب اے منکیرے کرنے میرے پیر بھائی تشریف کرنا ہے محبت واسطے سماعت واسطے توجہ فرماؤ ہوگے اللہ کے نبی دو باتہ عقیدے دا لوگ چھپے دے میں بیان کرے گا دو باتہ عقیدے دا سادہ عقیدہ ہے سنیہ دا عقیدہ ہے اللہ کے فرشتہ دے علاوہ نبیہ دے علاوہ کوئی معصوم نہیں یا اللہ کے فرشتے معصوم ہیں یا رب دے نبی معصوم ہیں باقی سارے محفوظ ہیں صحابہ محفوظ ہیں اہل بیت محفوظ عن الخطا ہیں اللہ اکبر ہوئے نبی ہوئے معصوم کر رہے خطا ہوئی نہیں سکتا ہوئے نبی کہ اللہ کے حکم دی خلاف ورزی ہوئی نہیں سکتا اللہ کا حکم اے آدم تے درخت نال نہیں بننا رضا ہی بننے آدم نہ منے ہا
بل میں پوچھنا چاہتا سمجھدار بیٹھو ابو لہبی جنت ابو جہلی جنت میدہ پاک نبی دے دشمن عتبہ جنت عطیبہ جنت شیبہ جنت ربیہ جنت یزید جنت توجہ ہے نبی نبی دے غلامو حسینی جنت یزیدی جنت میں ہتا نبی دے غلامو حضور دے عاشق بھی جنت منافق بھی جنت صحابی جنت لہبی جنت ارے مومن بھی جنت مودی جنت سارے ہمیں جنت اللہ نے نکھیڑے کرنے رب دی ذات نے آدم کو دنیا کے بھیج کے نکھیڑا کی دے میڈا کون ہے شیطان دا کون ہے جو قاری صاحب یہ آدم علیہ السلام درخت نال گئے تا ہننا پر انہیں دا منیان دا مقصد کیا آدم جب خطا نہیں آدم معصوم ہے ان توجہ فرماؤ رب دا وعدہ ہی میں قاری صاحب دلیل بھی ہے اللہ کا قرآن سورہ تاہا 12 چلو جلے سامنے بیٹھ گئے تو صدا رہو چا سبحان اللہ مسجد اندر بیٹھا کثیر اجتماع ہے میں کوئی خبر باہر والے علیہ درجہ کائنا ایک میرے سامنے اے بے عمیق روشنی ہے جڑی ماشاءاللہ میں کوئی پتہ لگدا باہر کون بیٹھے کیسے حسین چہرے ہیں جڑے تسا علیہ سو جا ہاتھ چاہے چھو بل میں زلک سی پتہ جو نبی دے غلام جاگ دے بیٹھے اللہ اکبر کبیرہ سورہ تاہا 16واں پارہ میرے پاک رب دی ذات فرمایا وَلَقَدْ أَعْتَدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا سن کے ایمان بد گیا اسی یقین میرے کہا کو سبحان اللہ میرے پاک اللہ دی ذات فرمائے آدم دا ارادہ نہ سادہ وعدہ ہی نہ آدم تائیں پھل کھاونے جنت تو باہر آونے رب دا وعدہ ہی نہ اللہ دا حکمہ مگر رضا کہیں نہ ہے سنو دوجھ دلیل رب دا حکمی رب دی رضا اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا اے میرے پیغمبر اپنی زوجہ کو اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لوہائیں کو نارلا اردن دا رستہ فلسطین دا رستہ مصر دا رستہ شام دا رستہ سدھا وانچ تھا میں اللہ دا گھر کعبہ دے نال وانچ کی بال کو بھی لہا گھر والی کو بھی لہا نہ کوٹھا بناونے نہ انتظام کرنے نہ کھو کھٹنے نہ پانی دا انتظام نہ روٹی دا انتظام نہ سائے دا انتظام نہ کھو دا انتظام نہ مکان دا انتظام بس میرے آسرے دے تو چھوڑ دے میں جانا کہ میرا اسماعیل بولنے اللہ دا حکم بھی رب دی رضا رب دا حکم بھی رب دی رضا بھی آئی جو اسماعیل علیہ السلام کو میرا ابراہیم نال لاوے کعبے دے نال بھی لاوے تاکہ میری منشا پوری تھی وے یہ دے اللہ دا حکم بھی رب دی رضا بھی آئی اللہ اکبر کبیرہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نال لایا اللہ اکبر کبیرہ اردن دا رستہ مصر دا رستہ فلسطین دا رستہ شام دا رستہ رب دے گھر دے نال بلھایا ستو دیتا کچھ پانی کچھ کھامن دا سامان اللہ دے پیغمبر بلھا کے واپس لوٹے اکھائیں چوں آنسو آگئن رب دی رضا تے چھوڑی بہندے میں قصہ لمبا بیان نکلنا صرف سمجھاونا چاہتا رب دی رضا بھی آئی اللہ دا حکم بھی رب دا قرآن شاہد ہے اللہ دے پیغمبر ننم اسماعیل بڑھاپے دا بیٹا ہے پیغمبر جس پر اٹھے بیٹے دا چہرہ اکھائیں چوں آنسو آگئن پیغمبر دعا دلا چاہتے ہیں جنہیں جملے علائن اللہ حصہ قرآن دا بنا کے بھیجا سنو رب دا قرآن سورہ ابراہیم پارہ 13 اس سورہ در رکو چوتھا آیت پہلی اللہ دے پیغمبر فرمائے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ
إنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. توجہ ہے اللہم علیکہ سبحان اللہ. میرے پاک رب دی ذات میں حبیبہ امت کو یاد فرماؤ جس ٹائم ابراہیم علیہ السلام میرے گھر دینا کر کے دعا پہ ہم دیں کیڑی اللہ ای شہر کو امن والا بنا، شہر کو امن والا بنا. میں پوچھنا چاہتا شہر کہندہ نہ ہوں گے جیتا ایک گھر بھی نہ ہوگا ماشاءاللہ، ایک کمرہ بھی نہ ہوگا، ایک چھت بھی نہ ہوگا، شہر کو تو نہیں ہوگا. شہر کا ہو جتا انسان آبادی زیادہ انسان کو زندگی دے نبھاؤن واسطے سامان آسانی نال میسر تھیوے وہ شہر آتے ہیں. جتا ایک کمرہ ہی کہنا جائے بناونے وہی ویندہ پہ جائے پتھر جاتے گارہ دیونے حالی امہ دا دودھ پہ آباد تو شاد رہو فیلال امہ دا دودھ پہ حالی معصوم ہے اللہ اکبر حالی امہ دا دودھ پہ دے اللہ دا پیغمبر بڑا دن مولا این شہر کو امن والا بنا. ایک نقطہ پیش کر کے مگلا آپ گل اگا چلاما اللہ دے پیغمبر فرمائے این شہر کو امن والا بنا. مکان ایک نہیں، کمرہ ایک نہیں، نبی آدھے شہر ہے معلوم پہ ہوندے اے نبی دی اون ٹائم دی خبردائی، اے نبی دی آم والے وقت دی علم غیب ہا، اے اور خبر ہے نبی دیدہ کرہا اتھا شہر ہو سی ساری کنات دل الہی مبرود ہی گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے قاری صاحب. لوگ آدھن پیشین ہوئی ہے سارا عقیدہ جب یہ علم غیب ہے جڑا اللہ عطا فرماوے نبیہ کوئی علم غیب آدھا مجھے لوگ رسمات فرماؤ یہ جڑا آمن والے حالات جا خبران کھڑا لے رہا یہ اوہ جڑا 27 رجب دی رات سارے نبی دے پچھو نمازہ کھڑا اللہ علم تے امام دا کتنا علم ہو سکتا ہے. تو ٹائم تھوڑا ہے میں کلو